بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نظم شروع کی ہوئی تھی نمود صبح، اس کے بند نمبر 3 اور 4 کی ہم نے تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم لوگ بند نمبر 5 اور اس کے ساتھ مشقی سوال نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، بند کے بارے میں بند نمبر 5 کو پڑھنے سے پہلے میں دوبارہ کچھ ضروری باتیں دہراتا چلوں۔ اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، جس کو مسدس کہا جاتا ہے، اور اس میں سے بیٹا اشعار کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ بورڈ میں تشریح کے طور پر سوال آئے گا، یعنی 2 مصرے آپ کو عزیز طلبہ دیے جائیں گے تشریح کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ پہلے 2 دے دیے جائیں یا درمیان والے 2 دے دیے جائیں یا آخری۔ آپ نے ہر ایک کو الگ الگ طور پر مفہوم کے طور پر سمجھنا ہے، اور پھر اس کی تشریح بھی جو ہے وہ سمجھ کر کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ مشکل تراکیب کے معنی اور شاعر کی مراد بتائی جائے گی آپ کو۔ وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بار ورد درخت، وہ صحرا وہ سبزہ زار۔ سرخی شفق، شفق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں، اور آسمان کے کنارے پر نظر آنے والی سرخی۔ چرخ آسمان، بار ور درخت پھلدار درخت، سبزہ زار ہرا بھرا میدان۔ اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم اس طرح بنے گا عزیز طلبہ کہ آسمان پر شفق کی بہار دکھائی دے رہی تھی، اور زمین پر ہر طرف پھلدار درخت، صحرا اور سبزہ زار ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر شاعر نے میر انیس، جنہیں مرثیہ نگار شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے، صبح کے منظر کے بارے میں میدان کربلا میں وہ بیان کرتے ہوئے بڑے بلیغ انداز میں وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر جو ہے وہ سرخی ظاہر تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان پر سرخی کی ایک بہار چھا گئی ہو، یعنی آسمان جو ہے وہ سرخ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آسمان ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، بلکہ میدان کربلا میں پھلدار درخت ہر طرف بڑی مقدار کے اندر بڑی تعداد میں پھلدار درخت دکھائی دے رہے تھے، اور وہ میدان کربلا کا میدان جو کہ ایک ریگستانی اور صحرائی میدان تھا، اور اس کے اندر جو سبزہ زار تھا، جو ہریالی تھی، وہ اور زیادہ دلکش اور خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، بات یاد رکھیے گا، صحراؤں کے اندر سبزہ زار ہونا یہ مشکل بات ہے، البتہ شاعری کے اندر جو ہے وہ آپ نے شاعر نے جوش تخیل میں اپنے خیال کو بیان کرنے کے لیے، جوش میں آ کر شاعری میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس چیز کا سہارا لیا ہے۔ اسی کو بلاغت یا بلیغ انداز سے جو ہے وہ شاعری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے یہ صحرا کے اندر سبزہ زار کا تذکرہ کیا ہے، وگرنہ صحراؤں کے اندر سبزہ زار اور باغات کا ہونا یہ مشکل بات ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گوہر ہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوثر۔ دامان کوثر پہاڑ کا دامن، گوہر ہائے آبدار چمکدار موتی، شبنم نمی۔ عزیز طلبہ، اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ پہاڑوں کا دامن پھولوں سے لدا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح جو ہے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ گوہر ہائے آبدار چمکدار موتی کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس تشریح طلب شعر کے اندر تیسرے مصرے میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ میدان کربلا میں جو باغ کے اندر کھلنے والے پھول تھے، ان پھولوں کے اوپر جو شبنم کے قطرے تھے، جو پانی کے قطرے تھے، جو رات کو اوس پڑی تھی، شبنم پڑی تھی، جو نمی کی وجہ سے اس کے اوپر پھولوں کی پتیوں کے کٹورے پانی سے بھر گئے تھے، ان سے جب
ان کے اوپر جب سورج کی کرنیں پڑتی تھیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چمکدار موتی پڑے ہوئے ہوں، یعنی چمکدار موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اور دوسرے مصرع میں یعنی چوتھے مصرع میں شاعر نے کہا ہے کہ میدان کربلا میں جو پہاڑوں کا دامن تھا، یعنی جو پہاڑ تھے وہ بھی پھولوں سے اور سبزے وغیرہ سے، یعنی شاعر کی مراد سبزے اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے وہ قدرت نے بڑے حسین مناظر کے ساتھ ایک حسین منظر کو جو ہے وہ یہاں پر لا کر جمع کر دیا۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ۔ نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ نافے تھیلی، یعنی اس سے مراد ہے ہرن کے پیٹ پر مشک کی جو ہے وہ تھیلی جس سے جو ہے وہ خوشبو بنائی جاتی ہے، اور گلوں کی شمیم پھولوں کی خوشبو، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ نسیم خوشبودار ہوا جو صبح کے وقت چلتی ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ماحول کو جو ہے بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ عزیز طلبہ، اس تشریح طلب شعر کے آخری شعر میں، یعنی بند کے آخری شعر میں شاعر نے پہلے مصرع کے اندر جس چیز کو بیان کرنا چاہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، شاعر نے اس شعر کے اندر بتانا یہ چاہا ہے کہ میدان کربلا میں جو ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھیں وہ پھولوں سے ٹکرا کر پھولوں کی خوشبو کو اپنے ساتھ لے کر ہر طرف جو ہے وہ پھیل رہی تھیں، اور جہاں کہیں وہ جاتی تھی وہاں خوشبو کو پھیلا دیتی تھی، یعنی تمام تر ماحول جو اس کے قرب و جوار میں تھا ہر طرف خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قدرت کی طرف سے پورے عالم کو خوشبودار ہواؤں اور ٹھنڈی ہواؤں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آراستہ کر دیا گیا ہو۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں، یوں معلوم ہوتا تھا میدان کربلا میں کہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ صرف ٹھنڈی ہوائیں نہیں بلکہ اپنے ساتھ پھولوں سے خوشبو کو لے کر پورے ماحول کو قرب و جوار کو ٹھنڈا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبودار بنا رہی تھی۔ بڑا خوبصورت منظر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر نے کہا ہے کہ منظر تو خوبصورت تو تھا ہی میدان کربلا میں، اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے باقاعدہ خوشبو کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہو قدرت کی طرف سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ شاعر کی کچھ اس بند کی جو ہے وہ تشریح ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہم ایکسرسائز کے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال سے قبل آپ کو اس کا حوالہ جاتی شعر بول کر بتاتا چلوں۔ حوالہ جاتی شعر اس کا کچھ یوں ہوگا کہ پھولوں کے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے۔ یہ میر انیس کا شعر ہے۔ پھولوں کے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ تو یہ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے۔ اور اب ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں مشقی۔ تو عزیز طلبہ، پہلا سوال مختصر سوالات کے حوالے سے ہے، مختصر جوابات اس کے لکھنے کو کہا گیا ہے۔ پہلا جز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مسدس نظم میں کل کتنے مصرعے اور اشعار ہوتے ہیں؟ عزیز طلبہ، یہ تشریح کے اندر آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ مسدس نظم میں کل 6 مصرعے ہوتے ہیں اور اس کے اندر 3 اشعار بنتے ہیں، یعنی 3 اشعار ہوتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، جواب لکھتے وقت پوری سٹیٹمنٹ کو آپ نے جوابی صورت کے اندر لکھنا ہوگا۔ اس کا جواب کچھ اس طرح آپ لکھیں گے: مسدس نظم میں کل مصرعوں کی تعداد 6 ہے اور اس کے اندر 3 اشعار ہوتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، میر انیس کی وجہ شہرت کس صنف ادب میں ہے؟ تو ہم لوگ پوری نظم پڑھ چکے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ نظم مرثیہ نگاری پر مبنی ہے۔ اس کی صنف مرثیہ نگاری ہے، تو جب صنف مرثیہ نگاری ہے تو شاعر مرثیہ نگار ہوں گے۔ اس کا جواب اس طرح ہوگا: میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے، یعنی میر انیس مرثیہ نگاری کے حوالے سے مشہور تھے۔ یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ تو جواب ایک بار پھر دہراتا چلوں، میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے۔ آپ بلا شبہ اردو ادب کے سب سے بڑے مرثیہ نگار۔
اگلا سوال، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی لکھیں۔ اس کے اجزائے ترکیبی آپ کے سامنے ہیں، میں ایک بار انہیں ریڈ کر دیتا ہوں، ان کا جواب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا یہ کس جگہ پر موجود ہے۔ چہرہ، سراپا، سراپا سر سے لے کر پاؤں تک کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے۔ رخصت، آمد، رجز اور رزم، شہادت، بین اور دعا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، زمزمہ پردازی طیور، زمزمہ پردازی طیور کی وضاحت کریں۔ تو اس کا مختصر سا جواب کچھ اس طرح ہوگا، ویسے تو ہم اس کا میننگ پڑھ چکے ہیں، زمزمہ پردازی طیور کا مطلب پرندوں کا چہچہانا ہے، تو اس کا جواب بھی کچھ اس طرح ہوگا کہ زمزمہ پردازی طیور، طیور سے مراد پرندوں کا دلکش آواز میں چہچہانا ہے، یہ اس کا جواب مکمل ہوگا۔ زمزمہ پردازی طیور سے مراد پرندوں کا دلکش آواز میں چہچہانا۔ اگلا سوال، شبنم کے قطروں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تو عزیز طلبہ، شبنم کے قطروں کو گوہر یعنی قیمتی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لفظ گوہر ہے، گاف کے اوپر پیش پڑنی ہے، پیچھے ہم لوگ اس کو ریڈ کر چکے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، دامان کوہسار کس سے بھرا ہوا تھا؟ دامان کوہسار، تو عزیز طلبہ اس کا جواب یہ والا مصرع جو ابھی ہم لوگ بند پڑھ چکے ہیں اسی ویڈیو کے اندر، دامان کوہسار پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اس کا جواب ہوگا دامان کوہسار پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس سوال کا آخری کا ہر زبان پر کس کا ذکر تھا؟ تو اس کا جواب ہے ہر زبان پر قدرت حق کا ذکر جاری تھا، قدرت حق کا ذکر جاری تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے جوابات مکمل ہوئے، امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔